السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہفتے کے تمام دنوں کا سردار ہے اور اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس دن جو شخص استغفار کرتا ہے اس کا استغفار بھی قبول ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے دل کی بے چینی ختم ہو، ہماری زندگی میں سکون ہو اور ہماری زندگی پلٹ جائے، تو اس کے لیے آپ استغفار کی کثرت کریں۔ جمعہ کے دن استغفار کی کثرت کی جائے۔ آج کی ویڈیو میں جمعہ کے دن استغفار کرنے کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ لیکن جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعہ کے دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس دن کثرت سے توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، کیونکہ جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس دن اگر ہم نے توبہ کی اور استغفار کیا تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے، ہماری توبہ قبول ہو جائے گی۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار کرنا ہے اور اپنی گناہوں کی معافی مانگنا ہے، غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے۔ تو استغفار کی جمعہ کے دن کثرت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی، وہ روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ، یعنی 70، بعض روایات 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، آپ کے گناہ نہیں تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرما رہے ہیں۔ تو ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار سے ہماری رزق کی پریشانیاں دور ہوں گی، رزق میں برکت ہوگی، دل کی بے چینی ختم ہوگی، زندگی میں سکون آئے گا، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی پلٹتی ہے اور انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو استغفار، اس کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور جمعہ کے دن کثرت سے استغفار کیا جائے۔ جمعہ کے دن جو شخص استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کو پلٹ دیتے ہیں، اس کے حالات کو بدلتے ہیں اور استغفار قبول ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ پریشان تھا، ڈپریشن کا شکار تھا، زندگی سے تنگ ہو چکا تھا، رزق تنگ ہو گیا تھا، غربت کا شکار تھا، دل بے چین تھا، پریشانی تھی، بے سکونی تھی، اور ہر قسم کے مسائل سے اس کی زندگی بھر چکی تھی۔ اس نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کہیں سے کوئی کامیابی نہیں ملی۔ ایک دن یہ شخص مسجد میں داخل ہوا جمعہ کی نماز کے لیے۔ جب مسجد میں داخل ہوا تو خطیب صاحب، امام صاحب خطاب فرما رہے تھے، جمعہ کا بیان کر رہے تھے، اور امام صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص استغفار کو اپنے پر لازم کر لے، استغفار کی کثرت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی پلٹ دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کو دلی سکون عطا فرماتے ہیں، اس کی حاجتیں پوری فرماتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی، اور جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر یہ شخص ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور استغفار کرنا اس نے شروع کر دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ کلمات اس کی زبان پر تھے، اور یہ پڑھتا چلا گیا۔ اس نے 100 مرتبہ، 200 مرتبہ نہیں پڑھا، بلکہ جتنا چاہا پڑھتا چلا گیا، اور کئی دن یہ شخص اسی طرح استغفار کرتا رہا۔ کئی جمعے اس نے استغفار پڑھا، اور اچانک اس کی زندگی پلٹنا شروع ہوئی، اس کے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے، اللہ کی مدد آتی ہوئی اسے نظر آئی، اور اس کے رزق کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے، اس کی پریشانی اور الجھن، ڈپریشن ختم ہونا شروع ہو گئی، اور سب سے بہترین یہ تھا کہ اس کے دل کو سکون آ گیا تھا، اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو گیا تھا، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا، کانٹیکٹ بن گیا۔ تو اب یہ شخص، جو پریشانیاں اس کو لاحق تھی، وہ پریشانیاں اس کے آہستہ آہستہ ختم ہوئی، اور اس کی زندگی سکون میں آئی، اور اس نے سمجھ لیا، اور یہ شخص کہا کرتا تھا کہ میری زندگی استغفار کی وجہ سے پلٹی ہے، استغفار نے میری زندگی کو پلٹ دیا ہے، استغفار نے مجھے ایسا سکون دیا ہے جو میں سالوں کسی چیز میں حاصل نہیں کر سکا۔
تو استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی پلٹ دی۔ اگر ہمیں بھی پریشانی لائے کہ ہم بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم بھی اگر ڈپریشن کا شکار ہیں، مصائب کا شکار ہیں، تو ہم بھی استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، جمعہ کے دن بھی استغفار کریں، اور عام دنوں میں بھی ہم روزانہ استغفار پڑھیں، تو ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے، ہمارے حالات بھی بدل سکتے ہیں، ہمارا رزق بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما سکتے ہیں، ہمارے لیے رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول سکتے ہیں۔ تو آپ استغفار کی کثرت کریں، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ، اور زیادہ کی کوئی تعداد نہیں ہے، آپ 1000 مرتبہ، 7000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ نیت کر لیں کہ میں نے 1,25,000 مرتبہ استغفار کرنا ہے، یا اللہ میرے یہ پریشانی ہے، یہ مشکل میری دور فرما دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی، آپ کی مشکلات کو انشاءاللہ دور فرمائیں گے۔ آپ 1,25,000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو استغفار وہ کنجی ہے جو رزق کے دروازے کھولتی ہے، جو پریشانیاں دور کرتی ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے مضبوط کرواتا ہے۔ تو استغفار سے انسان کے تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو تہجد کے وقت آپ استغفار کریں، یا فجر کی نماز کے بعد استغفار کریں، تو یہ بابرکت وقت ہوتے ہیں۔ ان اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان اوقات میں رزق تقسیم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے وہ لوگوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو آپ تہجد کے وقت میں یا فجر کی نماز کے بعد استغفار کریں، کثرت سے پڑھیں، یا پھر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے استغفار کی کثرت کریں، استغفار پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگتے رہیں، اور توجہ کے ساتھ استغفار پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو پلٹ دیں گے، آپ کی زندگی میں چینجنگ آئے گی، آپ کی لائف چینج ہوگی۔ تو استغفار کے اندر وہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جس پریشانی کے لیے انسان استغفار کرے، جس چیز کے لیے انسان استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ پریشانی دور فرماتے ہیں، اس کے وہ مسائل حل فرماتے ہیں۔ تو اس لیے استغفار کی کثرت کرے، استغفار کو اپنے پر لازم کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کو اپنے پر لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم پریشانی سے نجات دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بناتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو میرا یقین ہے، اور ہم سب مسلمانوں کا یقین ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث یہ غلط نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں استغفار کی برکات فرمائی کہ رزق عطا کیا جاتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور نبی نے فرمایا کہ جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے اس کو ہر غم سے، پریشانی سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ میرا یقین ہے، ہم سب مسلمانوں کا یقین ہے کہ قرآن و حدیث میں جو بات آئی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی، اس کا فائدہ ضرور ہوگا، اگر فوراً نہیں ہو رہا تو دیر سے ہوگا، اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہوگی، لیکن فوائد ضرور حاصل ہوں گے۔ یہ یقین کے ساتھ انسان پڑھے کہ نبی نے فرمایا، یا اللہ تو نے قرآن میں فرمایا ہے استغفار سے مسائل حل ہوتے ہیں، یا اللہ میری پریشانیاں دور فرما دے، اس نیت سے کے ساتھ استغفار کریں۔ کئی لوگوں نے مجھے کمنٹس کی ہے کہ جب سے ہم نے استغفار شروع کیا ہماری زندگی اور پریشانی میں چلی گئی، ہمارا کاروبار چھوٹ گیا، اور زیادہ پریشانیاں آ گئیں استغفار کرنے سے۔ کئی سارے لوگوں نے کمنٹس کیے، ہمیں تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو قرآن و حدیث غلط نہیں ہو سکتا، میرا تو اس پر یقین ہے، باقی آپ بھی یقین کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو میری بات اگر آپ کو سمجھ آئی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔